اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ذی القرآن افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے ہو؟ کیا مطلب ہم کیسے عقل کو استعمال کریں؟ کیسے میرا اور قرآن کا عقلی، شعوری، ذہنی تعلق قائم ہو جائے؟ میں کیا کروں کہ میں اس کوشچن کو سوچ کر اپنے آپ کو کیسے اپنا رابطہ قرآن کے ساتھ بنا لوں؟ اس کے لیے دو چیزوں کو غور سے سنتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ قرآن اور جب میں قرآن کو پڑھ رہی ہوتی ہوں، جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قرآن اور پھر قرآن سے ہدایت لینے والا، قرآن کو پڑھنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا انسان، میں کن کن چیزوں سے بنی ہوں؟ اپنے جسم سے، ذہن، عقل سے، قلب اور روح، یہ سارے کمپوننٹس سے مل کر ایک انسان بنتا ہے۔ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور کچھ بالکل بھی نظر نہیں آ رہا، بالکل بھی نظر نہیں آ رہا۔ قرآن اور میں جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، تو ایکچولی میں ایک سفر پر ہوتی ہوں، ایک ایسا سفر کر رہی ہوتی ہوں جس میں میرا ذہنی، قلبی، روحانی اور ذاتی سفر ہو رہا ہوتا ہے، ہونا چاہیے، جس کے رزلٹ میں ایک تعلق قائم ہوتا ہے ہمارا۔ جب بھی ہم کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں، کسی کا خطاب سن رہے ہوتے ہیں، کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں، قرآن ایک خطاب ہے نا، ہم کسی کا کوئی میسج پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کسی نے ہمیں کیا ہوتا ہے، تو پھر ہم ایک ذہنی طور پر ایک سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیا بات کی ہے، اس میں ٹون کیا ہے، اس میں ہمارے ایموشنز کیسے کیسے ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، غصہ آتا ہے، محبت آتی ہے، اب آگے کیا کرنا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا ایک تعلق قائم ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن حبل اللہ کہا گیا اس کو، اللہ کی رسی ہے یہ۔ اور میں کون ہوں؟ یعنی انسان کون ہے، یا قاری قرآن کون ہے، قرآن سے ہدایت لینے والا کون ہے، انسٹرکشنز لینے والا، یہ کرو یہ نہیں کرو، وہ کون ہے؟ وہ رسی کو تھامنے والا ہے، اس نے اس رسی کو تھاما ہے، کیونکہ اس کو پڑھتا ہے، اس کا اس کے ساتھ سہارا ہے، اسی سے وہ اپنے لیے انسٹرکشنز لیتا ہے اور اپنے آپ کو بدلتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے، اپنی اسٹرینتھ کو اور انکریز کرتا ہے۔ اب تھامنے والے کا جو میتھڈالوجی ہے، جو طریقہ کار ہے اس کے سفر کا، وہ دیکھا جائے گا کہ تھامنے کا عرصہ ہے جو اس کو تھام رہا ہوتا ہے، اس نے کس طریقے سے اس کو تھاما ہوا ہے۔ بس پڑھا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں، افلا تعقلون، عقل کو استعمال نہیں کیا تو بند کر دیا، نہ اس کا ذہنی، قلبی، روحانی، ذاتی کوئی سفر شروع ہوا ہی نہیں تھا، تو تعلق کیسے بنتا؟ کیونکہ اب اس کا تھامنے کا طریقہ ٹھیک ہے، جس میں اس کی انوالومنٹ ہے، یہ ساری اس کے حصوں کی، جو اس کے جسم کے، جو اس کے ہونے کا، اس کے وجود کے، اس کے ایگزسٹنس کے حصے ہیں، جس کے نتیجے میں اب جو تعلق کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اس کو حوصلہ ملتا ہے، عزم، ارادہ، طاقت، استقامت، صبر، توکل، شکر، اور یہ ساری چیزیں جو اس کو ملتی ہیں ان سٹوریز سے، ان کہانیوں سے، نوح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، یا پھر آل فرعون کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کوئی بات کی ان کو بتائی جا رہی ہے، یا نمل کا کوئی قصہ سنایا جا رہا ہے، نحل کی کوئی بات کی جا رہی ہے، اس پر وہ یہ ان چیزوں کو لینے کے بعد اپنی زندگی کے شب و روز میں کامیابی کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، کامیابی کے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اب جو نظر آ رہا ہوتا ہے زندگی میں جو کہ اس کو پسند ہے، الحمدللہ اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کی حقیقت سے پردہ کھل جاتا ہے کہ ہاں یہ اس کو ٹھیک پسند آ رہا ہے، اور جو چیز اس کو پسند نہیں آ رہی، لیکن کیونکہ اب اس کے اوپر سے حقیقت کا پردہ اٹھ گیا ہے، تو اب اس کو پسند آنی شروع ہو گئی ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، جس کا ایک اور رزلٹ ہوتا ہے، یہ جو تعلق کی میں نے بات کی، تعلق کے بھی درجات ہیں، رائٹ؟ ہماری بھی جس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ تعلق ہوتا ہے اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں، کسی کا فون ہم کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے، آلویز ہم اس کو اٹھانا پڑتا ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، رائٹ؟ اور ایسے ہی تعلق ہمارا اپنی اس حبل اللہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ 3 درجات ہیں۔ اسلام، الحمدللہ اسلام، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی میں اس پہ کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن اسلام تو ہمیں بغیر کسی محنت کے ملا ہے، بغیر کسی خواہش کے، بغیر کسی قربانی کے،
بغیر کسی ارادے کے، کیونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں زیادہ تر پیدا ہوئے، سو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت جو ہے یہ تو ہمیں اسلام تو ویسے ہی مل گیا. سو اسلام، اور کیونکہ ایمان میں فرق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں کہا کہ ایمان نہیں داخل ہوا ابھی تھا، اسلام میں تو آ گئے. سو جب انسان اسلام اس کو ملتا ہے اور پھر وہ یہ والے کاموں کی وجہ سے اپنے اس تعلق میں آگے بڑھتا ہے ایک سٹیپ، تو پھر اب ایمان بھی اس کے دل میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے، اندر کا معاملہ. سو ایکسٹرنل انٹرنل، جس کی وجہ سے ایمان مومن وہ بنتا ہے. اور مومن اپنے فرائض کو کتنی ویجیلنٹ ہو کر، کتنا ڈٹرمنڈ ہو کر، کتنا ڈریون ہوتا ہے وہ اس کام کے اندر، اور وہ اس کو جب روزانہ کرتا 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 ایسے کرتا ہے کہ جیسے وہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور پھر اللہ اس کا ہاتھ پاؤں اس کی آنکھیں بنتے ہیں، تو وہ احسان کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو محسن بنا دیا جاتا ہے. آلرائٹ، اب آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے میرا قرآن کے ساتھ اس طرح کا ایک تعلق ڈیولپ ہو جائے. آلرائٹ، کچھ سوال ہیں یہاں پر. جب بھی آپ کوئی سورت پڑھتے ہیں، کسی سورت کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ان 3 مرحلوں میں سے گزار کے دیکھیں. ذرا سوچیں کہ یہ تینوں سوالوں کے جواب آپ کو آتے ہیں جو بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے. نمبر 1، کون سے گروپ کی سورہ ہے؟ یہ گروپ، کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی گروپس بھی ہوتے ہیں؟ ہمیں پتہ تو ہے کہ سوراز کی ڈویژن کی گئی ہے پاروں میں، لیکن یہ گروپس کون سے ہوتے ہیں؟ آلرائٹ، سو ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے. اگر نہیں پتہ ہے تو آپ کو انشاءاللہ بھی پتہ چل جائے گا. اگر پتہ ہے آپ کو تو پھر آپ کو اس کو بار بار سوچنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو بھولے نہ. سو وہ گروپ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا مکی ہے یا مدنی. سورہ جو میں پڑھنے والی ہوں، جس کی میں تلاوت کرنے والی ہوں، اس کے بارے میں مجھے اتنی انفارمیشن تو ہو کہ وہ سورہ مکی ہے یا مدنی. اس سے مجھے کیا فرق پڑے گا کہ مجھے پتہ چل جائے گا وہ سورہ مکی ہے یا مدنی. اب ہم نے کہیں پہ پیپر پہ تو نہیں لکھنا، رائٹ، کسی ایگزام کو تو نہیں دینا. سو مجھے کیا فائدہ ہوگا جب مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، تو پھر مجھے اس سے اگلا سٹیپ بھی پتہ چل جاتا ہے جو کہ اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور وہ گروپس کو سمجھنے کی وجہ سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ مکی مدنی دور کی ابتدائی، درمیانی یا آخری صورتوں میں سے کیا وہ سورہ جس کی میں تلاوت کرنے لگی ہوں وہ ابتدائی، درمیانی، آخری صورتوں میں سے. یعنی اگر مجھے یہ پتہ چل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ریولیشن آرڈر، مجھے نزول کا بھی پتہ ہے، رائٹ. اس کے بعد جو 3rd سٹیپ ہے، کیسے حالات تھے جب وہ سورہ نازل ہوئی جس کی میں نے تلاوت کرنی ہے ابھی. کیسے حالات سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا تھا نا قرآن، تو جب میں بھی قرآن پڑھی ہوتی تو کس حالات میں پڑھی ہوتی ہوں؟ آج بہت خوشی ہے، آج کوئی ایسی خواہش ہماری پوری ہوئی ہے، آج کسی نے کوئی اچھی بات نہیں کی، لوگوں کی وجہ سے کوئی ٹربل آئی، کوئی ہمیں پسند نہیں آئی کسی بات، کسی نے ہمیں تنگ کیا، ہمارا دل دکھا ہوا ہے، بجھا ہوا ہے، اور اس کیفیت میں پڑھ رہے ہیں. سو کیسے حالات تھے، کون سی دشمنی، کون سی مخالفت، کون سی تکلیف، کون سی پریشانی، کون سی محرومی، کیا سچویشن تھی جس میں وہ والی سورہ جو ہے وہ اس کے اندر وہ بات کی گئی ہے. کیونکہ اس سورہ کے اندر وہی مضامین ہوں گے جس حالات میں وہ نازل کی گئی. اگر تو مدینہ میں آئی تو مدینہ کے احکامات، مدینہ میں کون سے سبجیکٹ میٹر کون سا ہے اکارڈنگ ٹو حالات ہی ہے. اگر اپنی اب مدینہ کی ریاست آ چکی ہے تو اب اس ریاست کے لیے کانسٹیٹیوشن چاہیے، ایک رولز چاہیے، اور سیٹ آف رولز جو شریعت تھی وہ مدینہ میں ہی اتری. تو مدینہ کی صورتوں میں زیادہ تر احکامات ہیں، اور مدینہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی وہاں پر ملے، جو یہودی وہاں پر رہتے تھے، تو پھر اہل کتاب کی زیادہ بات مدینہ مدنی صورتوں میں ہی ہمیں ملے گی. سو یہاں پر مضامین میں نے یہاں پر لکھے ہیں مکی سوراز میں. اس کو ہم ابھی بعد میں کور کر لیتے ہیں، پہلے ہم ان 2 کے جواب دیکھ لیں. رائٹ، فرسٹ 3 کوسچن جو یہاں پہ لکھے ہیں پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں. کون سے سورہ کی گروپ؟ سب سے پہلے 114 سوراز ہیں قرآن کے. 114 سوراز میں گروپنگ کہاں پر ہے؟ یہ گروپنگ مولانا امین احسن اصلاحی تدبر القرآن کے تفسیر انہوں نے لکھی. ڈاکٹر اسرار کے بھی ٹیچر ہیں، وہ کافی انسپائرڈ رہے ان سے، انہوں نے بھی اس پر کافی کام کیا. ابھی آج کل کے جو ٹیچرز، تفسیر ٹیچرز ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، وہ بھی اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. جتنے بھی قرآن میں صورتیں ہیں انہوں نے اس کے 7 گروپس بنا دیے. اب میں نے یہاں پر اس کو کوشش کی ہے اس طرح سے رکھنے کی تاکہ اس ڈائیگرام سے آپ کو ہیلپ مل سکے، اسی آرڈر میں اگر آپ یاد رکھیں. 7 گروپس
میں سب سے پہلے اوپر والا گروپ آپ دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ نمبر یاد کرنا ہے کہ کتنے گروپس کتنے ہیں. 7 گروپس ہیں، اور 7 گروپس کی ایک خاص ترتیب اس کے ساتھ میں نے اس کو یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں بھی فائدے ہیں اگر آپ ایگزیکٹلی اسی آرڈر میں لکھیں گے. سو یہاں پر فرسٹ سیکشن، یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے فرسٹ سیکشن، ابھی صرف فرسٹ گروپنگ دیکھ لیں. اس کے بعد پھر یہ کمپلیٹ ہوا 1. یہاں پر اس کو میں نے ڈیوائڈ کیا سیکشن، یہاں پر پیراگراف نمبر سورج گروپ 2، سورج گروپ 3، صورتوں کا گروپ چوتھا، 5واں صورتوں کا گروپ، 6واں صورتوں کا گروپ، 7واں صورتوں کا گروپ. یہ آپ کو اسکرین پر ابھی 7 نظر آ رہے ہیں گروپ، 1 2 3 4 5 6 اور 7 صورتوں کے گروپ. 114 صورتوں کو 7 گروپس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تقسیم ایک جیسی ہی رکھی گئی، کسی میں آپ کو 4 نظر آ رہی ہیں، کسی میں 5 نظر آ رہی ہیں، کسی میں 13 ہے، کسی میں 8 میں، کسی میں 7 ہے، کسی میں پھر 46 ہیں، رائٹ، بلکہ 48 ہو جائیں گے. آلرائٹ، یہ بات کلیئر ہوگی. اب دوسری چیز، تو صورتوں کے گروپ 7 ہیں. اب اگلی بات، مکی اور مدنی صورتیں کون سی ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی مکی اور مدنی سے مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ بننے کے بعد 13 سال ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں جو 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے وہ مدنی صورتیں ہیں. اس وقت آپ صرف پہلے مکی صورتوں کو دیکھیں گے کیونکہ 13 سال میں 2/3 آف قرآن کا زیادہ حصہ آ چکا ہے، اور مدنی لائف ٹائم میں، مدنی ایرا میں صرف ایک حصہ نازل ہوا. اس طرح سے پورا قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا ہے. اور 23 سال کس کے؟ قرآن کے نازل ہونے کے 23 سال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بھی 23 سال. 40 سال کی عمر سے لے کر 63 ایئرس تک. 40 سال میں نبوت ملی مکہ میں، اور 63 میں وفات پاتے ہیں مدینہ میں، رائٹ. تو یہ 23 سال بن جاتے ہیں. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ مکی مدنی صورتوں کا جو ڈویژن ہے یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات ہیں. آلرائٹ، اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. یہاں پر اس بلیک حصے میں جو کالے رنگ کو خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کی نسبت سے یہاں پر کالا رنگ کیا گیا تاکہ یاد رہ سکے. سو 1 سے لے کے 13 سال میں آپ کلر بھی بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کی شدت زیادہ ہوتی جا رہی ہے یہاں پر. سو شروع کے 3 سال اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مدنی لائف پیریڈ کو ہم ڈیوائڈ کر دیں 3 حصوں میں، تو پھر شروع کے، درمیان میں اور آخر میں جیسے ہی نبی کی دعوت دی گئی تھی، اسلام کی دعوت دی نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر لوگوں کے رویے کیسے ہو گئے تھے. وہاں پر پرابلمس کن کے ساتھ تھی؟ مشرکین مکہ کے ساتھ. انہوں نے کیا کیا سلوک کیا، یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے کس طرح کے ان کے بیہیویئرز ہو گئے. اور پھر جب اتنا تنگ کر دیا گیا کہ اپنے اتنی دشمنی پر اتر آئے کہ مار دینے پر جب انہوں نے پلان کر لیا، تو پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اور ہجرت مدینہ کی طرف کر دی گئی. مدینہ جہاں پر خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قبول کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزرج کو جانتے بھی نہیں تھے. اتنا غریب سا اور غیر معروف قبیلہ تھا خزرج کا قبیلہ، جو کہ مدینہ کے ریزیڈنٹس تھے. اور اس کے بعد پھر یہ ہجرت ہو جاتی ہے. ہجرت کے بعد کا اپنا ایک چیلنج ہے. یہاں پر اس طرح سے مشرکین مکہ تو نہیں ہیں، لیکن اب یہاں پر یہود ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے یہاں پر آئے اور بھی اسلام میں لوگ داخل ہوتے گئے، آہستہ آہستہ فتوحات ملتی گئیں. منافقین بھی، انٹرنل دشمنی بھی چھپی ہوئی جو تھی زیادہ خطرناک تھی، یہ شروع ہو گئی. یہ والے پرابلمس جو تھے یہ مکہ میں نہیں تھے، اب مدینہ میں تھے. جہاد، جنگوں والا جہاد اب کرنا تھا. پہلے بھی جہاد تھا لیکن پہلے اپنی ذات کے ساتھ یہاں پر جہاد تھا. اور پھر اب لاز، نئی شریعت مل رہی تھی، نئی ریاست کو اسٹیبلش کرنا تھا. تو یہ ساری چیلنجز نئے تھے جو کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ بھی بدلتے بدلتے بالآخر الحمدللہ فائنل وکٹری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہاں پر ہوتی ہے. اور اس میں کتنی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وکٹریز ملتی ہیں. آلرائٹ، سو
اب ہم دوسری چیز دیکھیں گے مکی اور مدنی سوراز. یہاں پر بھی آپ کلرز دیکھ رہے ہیں. کلرز جتنے بھی بلیک کلر ہر گروپ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3، گروپ 4، گروپ 5، گروپ 6 اور گروپ 7. اس کو بار بار دہرا لیں. آلرائٹ، سو گروپ 1 میں شروع میں آپ کو صرف ایک صورت نظر آ رہی ہے، ابھی میں نام نہیں بتا رہی ہوں. آلرائٹ، گروپ 2 میں 2 ہیں، گروپ 3 میں 14 ہے. یہ 3 کے رو سے میں نے اس کو بنایا 14. گروپ 4 میں 8 ہے، 4 + 4 8. گروپ 5 میں 13، پہلے 5 آتی ہیں اور پھر بعد میں 5 6 7 8 9 10 11 12 13 مکی سوراز. ابھی میں صرف مکی سوراز دیکھ رہی ہوں. اور یہاں پر 6 میں 7 سوراز ہیں، اور یہاں پر 7th گروپ کے اندر 10 20 کی رو، 30 40 45 46 47 48 49 10 20 30 and 40 41 42 43 44 45 45 اور 46 میں نثر ہے. یہ اس کے بارے میں اختلاف ہے. سو بہرحال ابھی اگر میں اس کو 45 بھی کر لیں یا 46 کہہ لیں، 46 میں لگا رہی ہوں. رائٹ، آپ اس کو کم 45 بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سورہ نصر کو مدنی میں لے کے جاتے ہیں. تو یہاں پر 46 سوراز. آلرائٹ، سو آپ نے کیا چیز نوٹ کی ہے کہ کالا رنگ آپ کو ہر گروپ میں شروع میں مل رہا ہے، اور ہر گروپ کے آخر میں آپ کو گرین کلر مل رہا ہے. اس میں 4 بار مل رہا ہے، اس میں 2 ٹائمز، اس میں 1 بار. یہ مدنی قرآن ہے. سو بلیک زیادہ نظر آ رہا ہے تو زیادہ قرآن مکی قرآن ہے، اور ہجرت کے بعد جتنا نازل ہوا وہ گرین کلر میں مدنی قرآن. اب ہم اس کی سوراز دیکھتے ہیں کہ کون سی صورتیں گروپ 1 میں اور کون سی 2 میں. اب ان کو دیکھ لیں، اور اس کے لیے آپ صرف یہ کریں آج کہ آپ اس کی صرف فرسٹ سورہ کا نام یاد کر لیں. پہلی مکی سورہ، ابھی صرف مکی سورہ پر. مکی سورہ سب سے پہلے گروپ میں سورہ الفاتحہ، پہلی کمپلیٹ سورہ جو نازل ہوئی. اس سے پہلے صرف آیات نازل ہوئی، یہ فرسٹ کمپلیٹ سورہ نازل ہوئی. دوسرے گروپ میں یہاں پر مکی سورہ الانعام، آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، الاعراف کو بھی. تیسرے گروپ میں یونس، اور پھر باقی نام بھی نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے آج پہلی بار اس کو سنا ہے، لیکن جو لوگ پہلے کر چکے ہیں تو وہ پوری سورہ اس کو ایک بار دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر الفرقان سورہ گروپ 4، سورہ گروپ 5 کی پہلی سورہ سبا ہے، اور سورہ گروپ 6 کی قاف، اور سورہ گروپ 7 کی سورہ ملک. آلرائٹ، اب اس کی آخری صورتیں. سو کون سی سورہ مکی ہے، کون سی سورہ مدنی ہے، اس کو آپ اپنے پاس خود سے اس کو لکھ کر رکھیں. جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگیں تو اس کو دن میں 2-4 بار جب دیکھا ضرور کریں، اور جب بھی سورہ پڑھنے لگیں تو سورہ کو ضرور آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس میپ میں آپ کے پاس وہ سورہ کون سے گروپ میں ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے گا یہ مدنی ہے یا مکی ہے. آلرائٹ، اب اس کی اگلی بات، یہ سورہ کون سے دور میں نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے 3 ادوار میں سے پہلے دور میں، ابتدائی دور میں، درمیانی دور میں، یا آخری دور میں. سو سورج کا گروپ 2 اور 3. اچھا ایسا کرتے ہیں، بالکل نیچے سے شروع ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب ایز اے پروفٹ سب سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں، ابتدائی صورتیں مکی لائف ٹائم میں، رائٹ، ہجرت سے پہلے، وہ سب سے آخری کے 2 گروپ. بالکل نیچے سے ہم شروع کر رہے ہیں، رائٹ، نیچے سے اوپر جائیں گے. سو اب سب سے پہلے ہم ابتدائی کریں گے. سو ابتدائی یہاں پر ہے، ابتدائی اور پھر درمیانی اور پھر آخری. یہی آرڈر بن رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو، رائٹ. سو 6 اور 7 میں ابتدائی نازل ہونے والی صورتیں، ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتیں. سیکنڈ یہاں پر جو نظر آ رہی ہے گروپ 4 اور گروپ 5 میں درمیانی
مکی زندگی میں نازل ہونے والی صورتیں سوائے اس کے، اور یہ ابتدائی میں ہے، رائٹ، اس کو نوٹ کر لیں. آخری دور میں نازل ہونے والی صورتیں، آخری دور میں بڑا مشکل دور تھا، شعب ابی طالب بھی ہو چکا ہے، قحط بھی آ چکا ہے، 2 بڑے سہارے بھی دنیاوی سہارے بھی چھن چکے ہیں، ابو طالب ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طائف کا واقعہ بھی ہو چکا ہوا ہے. اب اس میں معراج ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، اور اس کے علاوہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت مشکلات ہیں. ابو لہب نے انچارج بن چکے ہیں، انہوں نے نکال دیا ہوا ہے، اور واپسی پہ بھی جس طرح سے آئیں گے، اور وہ ساری مشکلات جو آخری کے 3 اور سال ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے نبیوں کے قصے سنائے ہیں کہ یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں، یہ شروع سے ہی ایسے ہوتا ہے، یہ آپ کے ساتھ کوئی نیا نہیں ہو رہا. تو بار بار ان صورتوں میں آپ دیکھیے گا کہ کیونکہ حالات آپ پڑھ چکے ہوں گے تو آپ کو ان انسٹرکشنز کی بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ بار بار کہا جا رہا ہے وصبر وصبر، صبر کریں آپ، صبر کریں آپ، اپنے کام پر توجہ رکھیں، اپنے کام پر توجہ رکھیں. یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی یہاں پر سنائی گئی کہ ان کو بھی ان کے رشتہ داروں نے نکال دیا تھا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہود کے لوگوں نے کیا کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی فیملی نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور اسی طرح سے مریم علیہ السلام، اور پھر سورہ المؤمنون طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، آل فرعون نے، اور فرعون نے کیا سلوک کیا تھا. سو وہ بھی واپس آئے تھے اس جگہ پر. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے راستے پہ چلنے والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا، آپ بھی واپس آئیں گے، کیونکہ سورہ الحج بالکل آخر میں نازل ہوئی، بالکل جب کہا جاتا ہے کہ آپ راستے میں تھے، ہجرت کے بالکل سفر میں تھے، تب کچھ آیات نازل ہوئیں اور کچھ پہنچ کے وہاں پر ہوئیں. سو اب اس جگہ کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، جیسا جہاں پر آپ کی اتنی محبت ہو، آپ کی ریولیشنز اور اتنی میموریز، اور پھر بیت اللہ اور بہت ساری اور ریزنس تھی جن کی وجہ سے وہ مکہ کوئی بھی چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آرڈر تھا، آپ ان کو ہمیشہ کے لیے ہی چھوڑنا تھا مکہ. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس تو آئیں گے ضرور یہاں پر، اور بڑی عزت کے ساتھ آئیں گے، یہ آپ کو نکال رہے ہیں جیسے، سو ڈونٹ وری. اس سے پہلے بھی یہ کچھ ہوا تو ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے حوصلے کو، ان کے دل کو طاقت دینے کے لیے یہ ساری یہاں پر صورتوں کو رکھا گیا. سو یہ اختتامی دور کی صورتیں ہیں، رائٹ، یہاں پر یہ ساری اختتامی دور کی. اب یاد رکھیں کہ اس کو ہم نے اس طرح سے کیا ہے، فرسٹ ابتدائی، یہاں پر ابتدا میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مشکل نہیں تھی، آپس میں خود ہی پڑھ رہے تھے، لوگ صرف مذاق اڑا رہے تھے، سیریس نہیں تھے، استہزاء تھا، تھوڑا سا خوف تھا، لوگ ان کو ڈراتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ پروگریشن کے ساتھ ان پر ٹارچر اور مخالفت جو تھی وہ بڑھتی گئی تھی. سو یہاں پر درمیانی حصہ ہم دیکھتے ہیں، یہ والا 4th اور 5th درمیانی حصہ، اور آخر میں اوپر بالکل اگر ہم آخر سے آ رہے ہیں، رائٹ، مصحف کے اعتبار سے بالکل الٹ ہے نزولی اعتبار. آلرائٹ، سو یہ تو ہم نے دیکھ لیا مکی اور مدنی سورز کون سے دور میں نازل ہوئیں. اگر آپ گروپس کے نام یاد کر لیں گے آہستہ آہستہ آپ کو یہ یاد ہوتا جائے گا، ایک ٹائم پہ ایک ہی گروپ کے نام یاد کریں. 3rd امپورٹنٹ چیز اباؤٹ دا سبجیکٹ میٹر، صورتوں کے مضامین. صورتوں کے مضامین بھی الحمدللہ گروپنگ کے لحاظ سے ہیں. اگر مکی سورز کا گروپ ہے تو پھر مکہ میں، اب ہم چلتے ہیں اسی فرسٹ اپنے کوشچن کی طرف. مکی صورتوں میں توحید، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف، دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت، ایک واحد رب کی طرف دعوت ہے، اور آخرہ، یہ سینٹرل سبجیکٹس، مین سینٹرل تھیم یہی ہے. اور اس کے درمیان میں پھر جو رسالت کی بات آتی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، یا رسولوں کے چھوٹے چھوٹے جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں زندگی کی، وہ یہاں درمیان میں جو کہ انہی کے ساتھ جوڑ رہی ہیں، اللہ کے ساتھ جوڑ رہی ہیں، اور آخرت پر ایمان لانے کے لیے کہہ رہی ہیں. سو بیسکلی دعوت اللہ، دعویٰ اللہ اور الآخرہ، یہ 2 بڑے میجر سبجیکٹس ہیں مکی قرآن کی صورتوں کے. اور مدنی قرآن میں کیونکہ حالات بدل گئے تھے، رسپانسبلٹیز بدل گئی تھیں، احکامات بدل رہے تھے، ریاست تھی، پہلے تو تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، ڈیفینڈ بھی نہیں کرنا اپنے آپ کو، لیکن اب جہاد بالسیف ہے. پہلے جہاد فی النفس تھا صرف.
یہاں پر شریعت اتر رہی ہے، احکامات آ رہے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، حج کے احکامات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات اباؤٹ دا وومن، بچوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، انہیریٹنس کے بارے میں، پردے کے بارے میں بہت سارے احکامات ہمیں مدنی قرآن ہی میں صرف ملتے ہیں، احکامات ہیں. اور پھر اہل الکتاب کے بارے میں بات ہے، یہود کے ساتھ کیونکہ ہم مدینہ میں ہی رہ رہے تھے تو یہاں پر ہی بات ہونی تھی. یہاں کے پرابلمس کچھ اور تھے مکی لائف کے پرابلمس مشرکین مکہ تھے، ان کا شرک تھا، ان کا مذاق اڑانا تھا، ان کو مخالفت کرنا تھا، رائٹ، ان کا جھٹلانا تھا. یہ تو اور اس پہ بڑھ کے یہ اپنے لوگ تھے، اپنے رشتہ دار تھے، اپنے تعلق داری، اپنی عائلی تعلقات تھے، بچپن ان میں گزارا تھا، اتنا اچھی طرح سے ان کو جانتے تھے. یہ ریجیکٹرز بنیں گے، اپنی قوم تھی ان کی. مدنی سورہ میں چیلنجز کن کے ساتھ تھے؟ یہود کے ساتھ. یہ تو ان کے اپنے لوگ نہیں تھے، یہ تو ان سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور ان کو بہت اچھی طرح سے یہ بھی جانتے تھے، ان کا انتظار کر رہے تھے نبی کا، لیکن ان کو نہیں مان رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ اب منافقین مکہ کے اندر قدم رکھتے ہی منافقین شروع ہو گئے تھے. سو منافقین گو کہ ایمان کا بہت بڑا جو سب سے سپر ایمان والے وہ بیچ بھی ساتھ تھا، لیکن اتنے ہی بڑے اب منافق بھی گروپ میں شامل تھے. تو یہ ایکسٹرنل اینیمیز تو یہاں پر تھے، تو انٹرنل اینیمیز بھی اضافہ ہو گیا تھا یہاں پر مدنی گروپ میں، مدنی لائف میں. اور کیونکہ یہاں یہود تھے تو اہل الکتاب سے بہت زیادہ خطاب انہی کی وجہ سے ہے. سو جب آپ ان ٹاپکس کو اچھی طرح سے اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، ہر سورہ کو پڑھنے سے پہلے آپ ان چیزوں پر غور کریں گے، ان پوائنٹس پر، تو آپ کو وہ سورہ بہت اچھی طریقے سے الحمدللہ سمجھ آئے گی. اور پھر جیسے جیسے آپ اس کو فردر اسی ڈیٹیلز میں جاتے جائیں گے انشاءاللہ تو اور اچھی طرح سمجھ آئے گی. سو فار اے بگر پکچر اپنا اور اپنے قرآن کا تعلق ہم اس طرح سے بنانا شروع کریں، ان 7 گروپس کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، ان کو بار بار دیکھیں، ان کو لکھ کر رکھیں، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ ایک ایسے طریقے سے سفر کو کریں جس کے رزلٹ میں آپ کو ایک سالڈلی آپ کو نظر آئے کہ میرا ایک تعلق بن چکا ہے اور آپ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہمیں نظر آئیں اور ہم ایک کامیابی والی زندگی کو گزار کر اپنی ہر زندگی کے ہر ٹائم ہم ان درجات پر بلند ہوتے چلے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے فائدے والا بنائے، میرے لیے فائدے والا بنائے، اس میں ہم سب کو برکات عطا فرمائے، آمین.